اسباب سے نا امید ہو کر اعمال پر امید کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مددیں اسباب کے بغیر بھی کرتے ہیں، کبھی اسباب کے راستے سے بھی کر دیتے ہیں۔ اسباب کے راستے مدد ہونا اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ اسباب کے راستے مدد ہونا اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ میری بات دھیان سے سننی پڑے گی۔ زمین سے غلے کا ملنا اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، زمین سے غلے کا ملنا اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے لوگوں کو، بہت سو کو، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے۔ نہیں، ضابطہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ کائنات تو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، کائنات قدرت کا مظہر ہے، قدرت سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہماری بات کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی۔ کائنات اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، کائنات قدرت کا مظہر ہے، ضابطہ نہیں ہے۔ ضابطہ تو سنو بات دھیان سے، ضابطہ تو دین ہے، ضابطہ اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر زمین اللہ کی طرف سے غلہ دینے کا ضابطہ ہوتی تو اللہ تعالی صحابہ کرام کو بغیر زمین کے غلہ نہ دیتے، اللہ صحابہ کو بغیر زمین کے غلہ نہ دیتے۔ صحابہ کرام کو اکثر غلہ زمین کے بغیر ملا ہے، اگر تم روایت پہ غور کرو گے تو معلوم ہوگا، کیونکہ ہمارے درمیان اسباب سے کمانے کے تذکرے ہوتے ہیں، صحابہ کی غیبی رشتوں کے تذکرے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں میاں گزر گیا وہ زمانہ صحابہ کا، ہم صحابہ تو ہیں نہیں، نہ ہم صحابہ، نہ ہم انبیاء، نہ ہم اولیاء، پھر ہو گیا۔ ہاں، اس نے مایوس کر دیا کہ انبیاء کا زمانہ گزر گیا کہ وہ نبی تھے اس لیے مدد ہو گئی، پھر صحابہ کا زمانہ گزر گیا کہ وہ صحابہ تھے اس لیے مدد ہو گئی، اولیاء تو ہوں گے کہ ان کی کرامت ظاہر ہو جائیں، باقی امت کا کیا ہوگا؟ کہ باقی امت تو اپنے کام اسباب سے ہی چلاوے۔ کتنی نقصان کی بات ہے، کتنے نقصان کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ ہم رسولوں کی مدد جس طرح کرتے آئے ہیں اس طرح قیامت تک امام علی کی مدد کریں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم امام علی کی مدد صحابہ کی طرح کریں گے، قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم امام علی کی مدد صحابہ کی طرح کریں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ہم امام علی کی مدد انبیاء کی طرح کریں گے۔ یہ فرمایا امام علی کی مدد انبیاء کی طرح کریں گے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ ایک قسم وہ ہے جس پر سب مجتمع ہیں کہ بھئی اسباب اللہ کا ضابطے ہیں، حالانکہ میں پھر عرض کرتا ہوں کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا دین ضابطہ ہے، اللہ کا دین ضابطہ ہے۔ کائنات اور کائنات کے تمام اسباب، تجارت کے، زراعت کے، حکومت کے، سرمایہ داریوں کے، کارخانوں کے، چیزوں کے بننے بگڑنے کے، جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، قدرت بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں ہے، یہ قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اسباب میں ظاہر فرماتے ہیں، کہنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اے انسانوں تمہاری ضرورت یہاں سے پوری ہوں گی، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ضرورت تو میں پوری کرتا ہوں، ضرورت تو میں پوری کرتا ہوں، مگر میں کبھی کبھی تمہاری ضروریات کو اسباب کے راستے سے اس لیے پوری کرتا ہوں تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم سبب کو اصل سمجھتے ہو یا میری ذات کو اصل سمجھتے ہو۔ میری بات تو جو سننی پڑے گی بہت۔ اسباب سے ضروریات کا پورا ہو جانا، اسباب سے ضروریات کا پورا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سبب ضابطہ ہے، بلکہ اسباب میں ضرورت کا پورا ہو جانا صرف مسلمانوں کے اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے امتحان کے لیے ہے، کے لیے ہے۔
امتحان کے لیے. میں دونوں باتیں بھی عرض کرتا ہوں. اسباب امتحان کے لیے ہیں, اطمینان کے لیے نہیں ہیں, اور اسباب ضابطہ بھی نہیں ہے. ضابطہ دین ہے, ضابطہ دین ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں. اسباب میں بہت تبدیلیاں ہیں. زمینیں ہیں, غلہ نہیں ہے. دکانیں ہیں, نفع نہیں ہے. دوائیں ہیں, شفا نہیں ہے. لوگ دوا کھا کھا کے بیماری کی حالت میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک دوا کھانے کے لیے دوسری دوا کھانی پڑتی ہے. ایک دوا کھانے کے لیے دوسری دوا کھانی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دوا کے ساتھ یہ نہیں کھاؤ گے تو یہ دوا نقصان کرے گی. لو جی, خود ہی کہتے ہیں دوا نقصان کرے گی, خود ہی کہتے ہیں کہ دوا میں فائدہ ہے. ایسا ہی ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں اس دوا کے ساتھ آپ کو یہ دوا لازماً کھانی پڑے گی, اگر بغیر اس کے کھائیں گے تو یہ نقصان کرے گی. عجیب بات. میں دونوں باتیں صاف کر دیتا ہوں. کائنات ضابطہ نہیں ہے. اگر کائنات ضابطہ ہوتی تو اللہ تعالی صحابہ کرام کو کائنات کے بغیر صحابہ کی ضروریات پوری نہ کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ درخت پر تو پھل آئے گا, سیب پر سیب آئے گا, انار پر انار آئے گا, اللہ کا ضابطہ ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے درخت کی ٹہنی کو تلوار بنا کر صحابہ کے ہاتھ میں دے دیا. کہاں لوہا, کہاں لکڑی, کہاں لوہا, کہاں لکڑی. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں لکڑی درخت پر تو پھل ہی آئے گا, کہ وہاں سے تو تلوار بنا کر صحابی کا ہاتھ, بتانے کے لیے کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے. اگر زمین سے ہی غلہ لینا ضابطہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک 17 کھجوروں میں سے کتنی 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں کھائیں. کتنی کھجوروں میں سے 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں کھائیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کائنات ضابطہ نہیں ہے, اور کائنات قدرت بھی نہیں ہے. اگر کائنات قدرت ہوتی تو پھر ابو ہریرہ 1050 من غلہ کسی کھیتی کے ذریعے حاصل کرتے. ایک تھیلے میں سے, ایک چھوٹے سے تھیلے میں سے 1050 من کھجوریں نہیں نکل سکتی. یہ سمجھنے کی بات ہے. تم صحابہ کرام کی غیب صبر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے, کیونکہ ضابطے کے خلاف نہیں ہوگا. اللہ ضابطے کے خلاف نہیں کریں گے. لا تبدیل خلق اللہ, اللہ ضابطے کے خلاف نہیں کریں گے. جتنا بھی خرق عادت ہے, یعنی جتنا بھی کائنات کے نظام کے خلاف اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا ہے, وہ یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے. اگر کائنات ضابطہ ہوتا تو صحابہ کے ساتھ غیبی مدد نہ ہوتی. جو کچھ کی مدد ہوتی وہ اسباب کے راستے سے ہوتی. صحابہ کی مدد اسباب کے راستے سے ہوتی اگر کائنات ضابطہ ہوتا. میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. یہ تو بات صاف ہو گئی کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے. کائنات, جب کائنات ضابطہ نہیں ہے تو پھر اللہ کو کائنات بنا کر پیش کرنے سے کیسے کامیابی ہوگی؟ جب کائنات ضابطہ نہیں ہے تو اللہ کو کائنات بنا کر پیش کرنے سے کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم پہلے محنت کرتے ہیں کائنات پر, پھر کائنات کا نقشہ بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں. کائنات کا نقشہ بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں. اے اللہ یہ میری دکان ہے, تو نفع دینے والا ہے. اے اللہ یہ میری دوا ہے, تو شفا دینے والا ہے. عجیب بات ہے, لوگ دوا کھاتے